آج کا مسلمان آخرت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے دین اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، میرا جسم میری مرضی ہے، مائی لائف اینڈ مائی رولز۔ ہم سب کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے اور طریقے زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، رک جائیں ذرا، رک جائیں۔ آپ کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ صرف زبانی کلامی، صرف رسمی طور پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کی حقیقت۔ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، اور اصل میں دین کے بارے میں جو بھی حقائق ہیں دین اسلام کے بارے میں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو جاننا بھی نہیں چاہتے، یعنی ان حقائق کو جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ دنیا میں آپ دیکھیں، ہم ہر ضروری کام جو بھی ہمیں ضروری لگتا ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، ایک لڑکا ہے یا جو بھی ہے، تعلیم کی ہوئی ہے، ڈگری ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی، اپنا کوئی روزگار بھی سرمایہ نہیں ہے کہ وہ شروع کر دے، تو وہ فکر میں رہتا ہے، ہر وقت فکر میں رہتا ہے کیا ہوگا، کیا بنے گا، میں نے اتنی تعلیم کی، میں نے اتنی ڈگری لی، یہ وہ، اور میرے پاس سکلز ہیں، لیکن مجھے نہ کام مل رہا ہے، نہ نوکری مل رہی ہے، کچھ بھی، تو آپ فکر مند رہتے ہیں۔ یا ایک مثال کے طور پہ شادی کا معاملہ درپیش ہے، آپ کے گھر پہ بیٹی ہے آپ کی، یا آپ کا لڑکا ہے اور شادی کی عمر ہے اور گزر رہی ہے، تو آپ فکر مند رہتے ہیں۔ تو ہر بات کے بارے میں ہم فکر مند ہو جائے، دنیا کی چیزیں، آپ کا بچہ ہے مثال کے طور پہ، کوئی بیماری ہے، تھوڑا سا ٹائم لے لیا ہے اس نے ٹھیک ہونے میں، تو آپ کو فکر لگ جاتی ہے کیا ہو رہا ہے بھائی، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، آپ خود بیمار ہیں، بیماری طول پکڑ جاتی ہے، آپ فکر مند ہو جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی۔ ہر بات کے بارے میں ہم فکر مند، یعنی جو چیز بھی ضروری ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو آپ محسوس کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ فکر کرتے ہیں اور اس کے حل کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دین ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں ہم، یعنی میں دین کا لفظ کہوں گا تو اس کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اس کے بارے میں نہ سوچتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہے؟ دیکھیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، کبھی آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، اور مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، دنیا میں کیوں ہے؟ تو کچھ بھی نہیں سوچتے ہم، نہ اس کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کہ بھئی یہ کائنات کب سے ہے، کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اس میں کیوں بنایا ہے۔ اور دیکھیں، انسان تو مقصود کائنات ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہے، تمام اس جیسی کوئی اور مخلوق نہیں ہے ہمارے سامنے، باقی مخلوقات جو ہیں وہ مجبور محاذ ہیں، ہم انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ میں کون ہوں، کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بھئی یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، میں نے باطل نہیں بنایا ہے، میں نے ایک مقصد سے بنایا ہے۔ پھر تمہیں بھی میں نے، تمہارے بنانے کا بھی، تمہیں پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہیں میں نے عبث، بے فائدہ بنایا ہے،
اور میں تم سے پوچھوں گا نہیں، میرے پاس آؤ گے نہیں تم. تو یہ اس قسم کا ایک ماحول ہے کہ ہم جو حقیقی ضروریات زندگی ہیں، جو عارضی ضروریات ہیں، اس کے بارے میں تو ہم سوچ و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، جو بھی ہے جیسے بھی ہے. لیکن جو ہماری حقیقی ضرورت ہے، جو ہماری اپنی اصل ہے، اس کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، اپنی حقیقت کے بارے میں، اور اپنی روح کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنی پیدائش کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے خالق کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ و بچار نہیں کرتے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، کیوں بنایا، آخر کیا مقصد ہے، میرا کیا مقصد ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میرا آغاز کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا. اور کچھ بھی نہیں سوچتے ہم. اور اچھے جائے کہ ہم دین اسلام کے متعلق سوچیں، اپنے بارے میں بھی ہم نہیں سوچتے. اچھے جائے کہ ہم دین اسلام کے بارے میں غور و فکر کرنے لگیں کہ بھئی دین اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں ہے. تو بہرحال یہ میں نے کوئی ابتدائی باتیں کی ہیں، لیکن بات میرا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام کی حقیقت. دیکھیں، انسان واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا، آزادی دے دی. پھر انسان ایک ایسی واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فکر دی ہے، اور وہ باتیں جو عقل سے ماوراء ہیں اس کے بارے میں بھی عقل اشارے دیتی ہے، عقل اشارے دیتی ہے. تو ایسی عقل ہے. ورنہ ایک گائے دیکھ لیں اور جانوروں کی عقل دیکھ لیں تو ان کی عقل بس ان کی ذات تک محدود ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر، وہ تو مجبور مخلوقات ہیں، ان پہ تو کوئی گرفت بھی نہیں ہے، اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں. ہر مخلوق اپنا کام کر رہی ہے، اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے. اچھا، بہرحال دین اسلام کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طرز زندگی. اگر آپ ایک خاص طریقہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، جس کا نام دین اسلام ہے، تو اگر اس خاص طریقے کے مطابق اگر آپ قبول کر لیں گے دین اسلام کو، اور اس کے مطابق زندگی قبول کرنا کافی نہیں ہے. کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ بھئی میں دین اسلام کو نہیں مانتا. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا. 200 کروڑ آج کے حساب سے 200 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں دین اسلام کو مانتے ہی نہیں ہوں. سب کہیں گے کہ میں مانتا ہوں. لیکن ماننا اور دین کو قبول کرنا وہ الگ مسئلے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پین کی ضرورت ہے، پین، لکھنے والا پین ہے، شدید ضرورت ہے، آپ کچھ لکھ رہے ہیں، اور ایک قلم آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اور ایک ضروری تحریر آپ نے لکھنی ہے، جو بھی ہے، یا حساب کتاب کرنا ہے. تو آپ زبان سے کہتے ہیں بھئی مجھے پین کی تو شدید ضرورت ہے، اور یہ پین ہے اور یہ لکھنے ہیں، لیکن آپ اس سے لکھتے نہیں ہیں، کام نہیں لیتے. آپ مثال کے طور پہ بھوکے ہیں، تو وقت کا کھانا آپ نے نہیں کھایا ہے، شدید بھوک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بھئی کھانا رکھا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہاں یہ کھانا ہے، بڑا مزیدار ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس، لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں. تو کافی نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو مان لیں، تسلیم کر لیں، یعنی زبان سے ہاں میں مانتا ہوں، کھانا ہے لیکن کھاتے نہیں ہیں. پیاسے ہیں، پانی ہے رکھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں پانی ہے لیکن پیتے نہیں ہیں، تو آپ کی پیاس تو نہیں بجھے گی. دین اسلام آپ کو یعنی جنت میں لے جانے کا واحد طریقہ ہے، آپ کو بتاتا ہے. دین اسلام اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں،
یا اس کے تقاضوں پر چلتے ہیں، دین کے تقاضوں پر، یا دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں، تو آپ جنت میں جانے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو جنت تو نہیں چاہیے، ہمیں عملی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں نہ، ہمیں جنت سے کوئی سروکار ہے، جنت کی نعمتیں ہمیں نہیں جانا جنت، یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں عملی طور پہ کہ ہم نے نہیں جانا، نہ دوزخ سے ہم نے بچنا ہے، نہ جنت جانا ہے، کیوں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ دوسری زندگی پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے، لہٰذا دین اسلام تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا ہے، کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ آپ کو کہ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے۔ آپ نے تاریکی کو روشنی سمجھ لیا ہے، آپ نے تاریکی کو روشنی سمجھ لیا ہے، تو پھر بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے مسائل بڑے گھمبیر ہیں اور ہم بے خبر ہیں۔ آخرت کو ہم آج کا مسلمان مانتے ہی نہیں ہے، آج کا مسلمان آخرت کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے دین اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، میرا جسم میری مرضی ہے، مائی لائف اینڈ مائی رولز۔ ہم سب کا اپنا اپنا ایک مزاج ہے اور طریقے زندگی ہے۔ دیکھیں، رک جائیں ذرا، رک جائیں، آپ کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ صرف زبانی کلامی، صرف رسمی طور پہ کہ رمضان آتا ہے تو روزے رکھنا شروع، بھوکے پیاسے رہنا شروع کر دیتے ہیں آپ، سحریاں افطاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ منہ اٹھائے بغیر سوچے سمجھے چل دیتے ہیں، زکوٰۃ سال میں آپ پیسے کچھ دان کر دیتے ہیں، یا حج پہ سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ تو بنا سوچے سمجھے۔ آج دیکھیں، ایک بات میں کہوں، جو بھی ہم اسلام کے طور طریقے ہیں، پورے اسلام کو، اس کی، دیکھیں، دین اسلام کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ دین اسلام کی دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اب آپ کو دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک جملہ ہے، میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے کہا ہے کہ، اور میں تو اللہ ہی کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنی تو میری کوئی رائے ہے نہیں، جو قرآن کا بیان ہے وہی میرا بیان ہے، اور اپنے آپ سے تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، نہ میری کوئی طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے کہ من مانی تشریحات دین کی آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دنیا کی زندگی کا اگر دھوکہ لگ گیا آپ کو، تو اس کی علامت کیا ہوگی کہ دین اسلام کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، یعنی اس کے تقاضے آپ جاننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ تو آپ کی زندگی یعنی انقلاب ہے، یہ تو ایک انقلابی جملہ ہے۔ اگر آپ اس جملے کو حقیقت میں کہہ دیتے ہیں، اس کلمہ طیبہ کو حقیقی طور پہ، تو آپ کو رخ بدلنا ہوگا، دنیا سے پھیر کر اللہ کی طرف رخ کرنا ہوگا، اور زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہوگی۔ الا للہ الدین الخالص، زندگی کا طریقہ اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا۔
اور پھر آپ کو آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزارنی ہوگی. اور بہت یعنی یہ ایک انقلابی جملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی دو باتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حجت الوداع کے موقع پر کہ میں نے دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. تو ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے کہ دین اسلام کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں. دیکھیں میں تو آپ سے مخاطب ہوں، لو لیول پہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی ایک عام سطح کے، اور کوئی علمی بیان نہیں ہے میرا کہ آپ کو میں ایسے واقعات اور بعض ہوتے ہیں نا ایسے. بہرحال تو میں سادی بات کر رہا ہوں. کیا دین اسلام کی حقیقت کو آپ جانتے ہیں؟ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بتا دے تو کیا وہ تقاضے جو دین اسلام کے تقاضے ہیں کیا وہ آپ پورے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہر چیز کا جواب نفی میں ہے آپ کی طرف سے. یہ معاشرہ کھلے طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. ورنہ دیکھ لیں آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، یہ جو پرائیویٹ چینل ہیں کس طرف آپ کو بلا رہے ہیں. یہ آپ کو دنیا پیش کر رہے ہیں. آپ کے نظر میں بھی دنیا اصل ہے، حقیقت ہے، آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہے. آپ کی نظر میں بھی دنیا ہی حقیقت ہے، دنیا کا فائدہ، دنیا کے فائدہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے نقصان سے آپ بچنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا جاگ جائیں. زندگی مختصر ہے اور کسی وقت بھی آپ نے واپس چلے جانا ہے جہاں سے آپ آئے ہیں، اور اختیار آپ سے پھر لے لیا جائے گا. پھر نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس وقت بھی ہم اپنے جو نظریات ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. دیکھیں خیال دنیا اگر آپ پر حاوی ہو گیا تو پھر دنیا کے علاوہ آپ کوئی اور سوچ نہیں رہے گی. دنیا کے علاوہ کوئی کسی اور طرف کسی اور چیز کے لیے آپ زندگی نہیں گزارنا چاہیں گے. تو خیر میں دین اسلام کے جو میرا موضوع ہے اسی کی طرف میں آ رہا ہوں اور یہی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں دین اسلام میں نے جیسے کہ آغاز میں کہا آپ کو کہ یہ ایک خاص انداز سے زندگی گزارنے کا نام ہے، ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے. مکمل آیت ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت، میں نے تمام کامل کر لیا، پورا. وَيُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور نعمتیں یہاں پہ مراد خاص طور پہ روحانی نعمتیں ہیں، یعنی جو ہماری روحانی ضروریات ہیں، کیونکہ پیغمبر تو آیا ہے روحانی ضروریات کی کو دینے کے لیے، جو بھی ہماری ضرورت ہے، ہدایت ہے اور اس پہ عمل کا طریقہ ہے کتاب اللہ و سنتی. تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے راضی ہوں دین اسلام پر.
کہ اگر تم دین اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، اور اگر اس کے خلاف زندگی گزارو گے تو میرے غصے اور غضب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں ہم اپنی بے دینی کے یا دین سے دین کو بھلانے کے، یعنی ہماری دیکھیں زندگی، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک آیت کا میں آپ کو ایک آیت پیش کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، 208 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، کہ اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دین کو پورے طور پہ قبول کر لو، مکمل اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ مختلف الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے کہیں، لیکن یہ 208 نمبر آیت جو ہے، اور 207 نمبر آیت تو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی واضح ہے کہ تم اپنے آپ کو بیچ دو اللہ کی جو رضاؤں کی تلاش میں، بیچ دو اپنے آپ کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کوئی لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو 208 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں بات واضح ہے کہ دین مکمل ہے اور آپ نے مکمل لینا ہے۔ اگر مکمل نہیں لیں گے، ادھورا دین، تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنائے گا زندگی گزارنے کا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا آخرت میں۔ دیکھیں میں ایک مختصر جملہ کہوں، مختصر بات کہوں، کہ ہم نے تو دنیا کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے، ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے، دنیا کا فائدہ ہمارے لیے حقیقت بھی ہے اور اہم بھی ہے، آخرت ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین نہیں ہے، آپ کہتے پھریں کہ آخرت ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو یہ ہماری عرف عام میں ہے کہ بھئی میں آخرت میں تم سے حساب کروں گا اور یہ کروں گا، وہ کروں گا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجبوری کی باتیں ہیں آپ کی جو بھی جملے ہیں۔ حقیقت میں آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کا یقین دنیا کی طرف ہے، اس کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے، دین اسلام سے، اس کی حقیقت سے، اس کے تقاضوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارے لیے اہم، دیکھیں میں اختتامی جملے کہہ رہا ہوں آپ کو، ہمارے لیے دین اسلام کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی حقیقت نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تو بالکل میں چیلنج کے طور پہ یہ جملے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ دیندار آدمی کیا آپ کی نظر میں؟ جو مسجد آنا جانا شروع کر دے، مٹھی پر داڑھی رکھ لے جو شخص، اور ذکر اذکار، تسبیحات، نوافل، ہم کیا کہتے ہیں بڑا دیندار ہے؟ یا ایک عورت ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لے اور پردہ، شرعی پردہ کر لے، نماز، روزہ، تسبیحات، گٹھلیاں، تسبیح، کاؤنٹر،
ہم کہتے ہیں تو بڑی دیندار ہے. یہ نہیں ہے. دین اصل میں نیت کی تبدیلی کا نام ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی، دین کی حقیقت سے آپ کا کوئی واسطہ ہے نہیں رہے گا. سب کام ہو سکتا ہے اپنے کسی پیر صاحب سے بیعت کی ہو اور بس آنا جانا لگا ہو، اور چندے اور نذرانے اور لنگر اور یہ اور وہ اور محفل نعت اور یہ وہ. عام طور پہ تو یہی ہے. کیا کیسے پیر ہیں یہ؟ کیا ان کا طریقہ کار ہے؟ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. خیر میرا تو یہ آج موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف نام ہے، رسم ہے. اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے اور رسومات ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ختم بات. آپ کے لیے دین اور کوئی معنی نہیں رکھتا. اولاد، میں نے زیادہ تر دیکھا ہے، میں بھی ایک فیملی کا فرد ہوں. ماں باپ بس اگر نمازی ہیں تو اولاد کو کہتے ہیں نماز 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 نماز. یعنی میں اب فیملی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی ہے، تو ایسی خواتین ہیں، مائیں ہیں، جو بچوں کو نماز کا تو کہتی ہیں، پابندی کا، لیکن تنگ اپنی جوان بیٹیوں کو تنگ پجامے، چست پجامے، وہ جو بھی آپ اسے کہتے ہیں، جوان بیٹی کو لیگنگ آپ پہنا دیں. تو لیگنگ کیا چیز ہے؟ تو ہمارے لیے بس یہ نماز روزہ اصل دین ہے. باقی زندگی آپ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. میں مختصر بات کر رہا ہوں. دیکھیں، سمجھداری کی ضرورت ہے. اور قرآن کی ایک آیت ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی گفتگو کے تحت آپ کو پیش کروں گا. ابھی میں اجازت کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.